بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب اہل بیت نے میدان کربلا میں جو عظیم الشان قربانی دی، اس کا بنیادی مقصد اسلامی تعلیمات کا تحفظ اور دین اسلام کی سربلندی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، امام علی مقام اور اصحاب اہل بیت نے اس کی عملی شکل ہمارے سامنے پیش کی اور تاریخ کے دوراہے کو بدل کے رکھ دیا۔ حق اور باطل کی جنگ میں حق کی فتح ہوئی۔ سانحہ کربلا کے تناظر میں آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو مقتدر شخصیات آج لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہے، سب سے پہلے میں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ سید علی مہدی کاظمی، ویلکم ٹو دا پروگرام، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر اختر اعظمی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ یوسف عوان صاحب۔ علامہ سید علی مہدی کاظمی صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے بنیادی سوال یہ ہے کہ اسلام کا تصور ریاست اور حکومت میں وہ کون سی بنیادی تبدیلیاں ہوئیں بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ، جس کی وجہ سے امام علی مقام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا؟ جیسے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ واقعہ کربلا تعلیمات اسلام کی تحفظ کے لیے پیش آیا، اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ یزید کے دور میں مکمل طور پر تعلیمات اسلام سے دور کیا جا رہا تھا، اور خود علناً وہ گناہ کر رہا تھا، اور منبر پر بیٹھ کر جو اس نے بات کی، اس کے اعمال اپنی جگہ پر، وہ کھلم کھلا شراب پیتا تھا، منبر رسول پر بیٹھ کر بندروں کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، اور کہتا تھا کہ جو کچھ ہے یہ کھیل تماشا ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، دین نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ کہہ دیا تو پھر پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نہ بھی ہوتے، کوئی اور مسلمان باضمیر انسان ہوتا اور اسلامی تعلیمات سے وہ آشنا ہوتا اور درد دین و ملت رکھتا، تو اس پر بھی واجب تھا کہ اس وقت کھڑا ہوتا یہ کے سامنے کہ وہ تعلیمات اسلام سے خود بھی دور تھا، پیغمبر کے جس نے اس دین کی تحفظ کے لیے اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں برداشت فرمائیں، کہ آپ نے خود فرمایا کہ جتنا مجھے اذیتیں ملی ہیں کسی اور نبی کو نہیں ملی، تو اور مسلمان بھی کوئی بھی خاموش نہ رہتا اس کو دیکھ کر۔ جب اس نے پھر کہہ بھی دیا کہ جو کچھ ہے یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، اسلام نامی کوئی چیز نہیں ہے، تعلیمات دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ عرصے کے لیے یزید یہاں پر رہ جاتا ہے تو پھر السلام پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ دیجیے گا، اذا بلیت الامت بمثل یزید، اگر یزید جیسا امت پر حاکم رہ جاتا ہے تو پھر ایسے اسلام پر سلام۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے اوپر واجب سمجھا، مدینے سے نکلے اور تحفظ دین اور تعلیمات اسلامی کے لیے آپ نے یہ اتنا بڑا کیا۔ اچھا ڈاکٹر اختر اعظمی صاحب، جو خلفاء راشدین کا دور حکومت ہے، جو رول ماڈل ہے، اور اس میں جو شورائی نظام کا ایک تصور تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد ہمیں یزید کے دور حکومت میں کیا اس کا کوئی شائبہ بھی نظر آتا ہے؟ اور پھر خاص طور پر عوام کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے خلیفہ کا، جو خلافت کی ایک بنیادی روح ہے کہ عوام کے درد میں شریک ہونا اور عوام کے مسائل حل کرنا، تو یزید کا عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ امام علی مقام جو تھے وہ اس حوالے سے بھی انہوں نے جو بعد میں ارشادات فرمائے، انہوں نے کہا کہ ظلم اور بربریت اور استبدادیت کی انتہا کر دی گئی، اور عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہے اس کے اقدار کی حفاظت گورنمنٹ کرتی ہے، اس کی پشت پناہی ہوتی ہے تو اقدار اچھی فروغ پاتے ہیں، اگر وہ برائی پہ کمر بستہ ہو جائے تو اسلامی اقدار میں سے ایک بڑی اہم قدر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ مشاورت کی روح ہے، کہ مسلمانوں کے جو معاملات چلانے والے ہوں گے وہ مسلمانوں کی مشاورت
سے ہی آگے آئیں گے اور مسلمانوں کی مشاورت سے فیصلے کریں گے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اہم معاملات کے اندر ان مسلمانوں کے ساتھ مشاورت کریں. تو جو بڑا فرق ہے وہ یہ واقع ہوا ہے کہ خلافت راشدہ کے اندر جو انتخاب ہوا ہے اس میں بھی لوگوں کی ایک مرضی شامل ہے، اور پھر مشاورت تھی، اور بہت سارے جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کے اندر صحابہ کی ایک بڑی ٹیم تھی جس کے اندر یہ چاروں خلفائے راشدین بھی مرحلہ بمرحلہ شامل رہے، اور اس کے علاوہ بھی چند افراد ایسے ہیں جن کے نام ملتے ہیں. تو اب یہ جو سسٹم تھا یہ مجروح ہو گیا کہ گویا کہ اب موروثیت میں تبدیل ہو گیا، جس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں چھوڑا. تو ایک روایت بھی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ کہا کہ آپ یا تو امت کو ایسے چھوڑ دیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، لوگ خود کر لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ایسے کریں جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اپنا جو بعد میں خلیفہ مقرر کیا وہ اپنی اولاد میں سے نہیں تھا بلکہ اپنے خاندان میں سے بھی نہیں تھا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اپنی اولاد سے باہر کے 6 افراد کے نام دے دیے تو ان میں سے جس کو منتخب کریں. تو یہ اس طریقے سے کرنے کے بجائے اس کو یعنی مقرر کیا گیا. اور پھر اگلی خرابی یہ ہوئی ہے کہ یزید نے زبردستی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا. یا تو یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے. دوسری بات جیسے کہ ذکر آ چکا ہے کہ اس کا کردار بھی اتنا اجلا صاف نہیں تھا، اور پھر بالخصوص ایسے کہ صحابہ کرام موجود تھے، اہل بیت کے اندر بھی بہت نامی شخصیات موجود تھیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بنو ہاشم سے تعلق ہے، یا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. یہ شخصیات کے ہوتے ہوئے یزید کا مقرر ہونا کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اس میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسٹریٹجی کے اعتبار سے مناسب نہ سمجھیں کہ ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اتنی قوت ہے یا نہیں، لیکن اس سے کسی کو بھی انکار نہیں تھا کہ اس صورت کے اندر یزید کا بننا بہرحال درست امر نہیں ہے. یہ کیس ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، بدعت جو ہے وہ دین میں کسی نئی چیز کو ڈال دینا جس کے کہ دین میں گنجائش نہیں ہے. امام علی مقام نے جب بیعت سے انکار کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سی بدعتیں اسلام میں ڈال دی گئیں یزید کے دور حکومت میں. میں چاہوں گا کہ ان کی نشاندہی کی جائے کہ کون کون سی ایسی پریکٹسز تھیں جن کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن یزید کے دور حکومت میں ہمیں نظر آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ جن کی تربیت آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پاک کو ہر شعبے میں بے مثل ان کی تربیت کی. تو ایک حسین پاک جس کے بچپن سے لے کر جوانی تک ان کا ماضی اور ہر چیز بے داغ ہے، اور ایک آدمی جو شرابی ہے، زانی ہے، اور شریعت کی حدودوں کو توڑنے والا ہے، شریعت کے اندر اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ کو فروغ دینے والا ہے، تو اس کے سامنے حسین پاک کا خاموش رہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عقل سے ورا ہے. اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو فروغ دیا اور اس یزید کا مقابلہ کیا. اور اس کی بدتیں یہ کہ آپ دیکھیں کہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ ایک سوتیلی ماں کے ساتھ بدفعلی کی جائے. اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جناب کرتا تھا، اور اس نے شراب کو اور ہر جو عریانی اور بے حیائی اور فحاشی تھی اس کو فروغ دیا اس نے. تو یہ قطعاً یہ قابل قبول نہیں تھا کہ حسین پاک اس چیز کو دیکھے خاموش رہتے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، کوفہ کے حوالے سے جب امام علی مقام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا
تو بہت سی شخصیات نے آپ کو بتایا کہ کوفہ کے لوگ ریلائبل نہیں ہیں، آپ وہاں مت جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس میں جید صحابہ کرام بھی شامل تھے، لیکن امام علی مقام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی جو لاجک دی انہوں نے وہ خطبہ تھا جو انہوں نے مقام بیضا پہ کیا، اور انہوں نے اس خطبے میں واضح طور پر بیان کیا کہ وہ کیوں کوفہ جانا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا اس خطبے کی اہمیت پر آپ ہمیں بتائیں کہ کتنی اہمیت تھی اس کی. کوفہ کے لوگ اگر خطوط نہ بھی لکھتے تو میری نظر میں امام حسین علیہ السلام جاتے، ان پر شرعی طور پر جیسے میں نے گزارش کی واجب ہو چکا تھا. اور آپ نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح امتی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. انی لم اخرج، پہلے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عاشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، میں کسی حکومت کے حصول کے لیے نہیں نکل رہا، میں جاہ و جلال کے لیے نہیں، میں کسی شرارت کے لیے نہیں، بلکہ میں نکلا ہوں امت محمدی کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ امت میں کچھ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا یزید کے آنے کی وجہ سے. اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ امام فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ یزید جیسا حاکم جو شرابی بھی ہے، بد کردار بھی ہے، زانی بھی ہے، تمام برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں. اور اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. اور میرا مقصد یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر. اور سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی بھی یہی ہے قرآن کے روح سے کہ جہاں پر بھی برائیاں دیکھے تو اس کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے نکلنا چاہیے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا میں ایسے نہیں نکل رہا بلکہ میں امر بالمعروف بھی کروں گا اور اصلاح امت بھی کروں گا. واسیر بسیرت جدی وابی، اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے میں لوگوں کی اصلاح بھی کروں گا اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی کروں گا. اس سے بڑھ کر کوئی اور کون اصلاح کر سکتا ہے جس کا کوئی اور نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام ہی کا زیادہ فرض بنتا تھا. تو بہرحال بہت بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے بیعت کر لی، اور یہاں تک ملتا ہے کہ لوگ اس کے زر خرید غلام بن گئے بڑے بڑے لوگ. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری شرعی سمجھی کہ اب میرے اوپر عمل بالمعروف واجب ہے، کیونکہ میرے نانا نے مجھے اپنی پشت پر اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ دین اسلام جو ہے وہ جو ہے تباہ و برباد ہوتا رہے اور میں گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھا رہوں. اس نظریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے جد کی سیرت پر چلتے ہوئے، اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. مجھے اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بھی بات علامہ صاحب نے کی ایمان کے درجوں کے حوالے سے کہ ارشاد ربانی ہے کہ ایمان کے درجے جو ہے کہ ایک جو ہائیسٹ درجہ ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سامنے برائی کو دیکھیں تو طاقت سے اسے ختم کریں، تلوار اس کے زور سے اس کو ختم کریں. اور پھر اس میں سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کے لیے ملال کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام نے ایمان کا جو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے جس میں آپ اپنے سامنے برائی دیکھتے ہیں اور اس دوران کئی طرح کی مصلحتیں بھی سامنے آتی ہیں، کئی لوگ آپ کو روکتے بھی ہیں، کئی لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جان کا خطرہ ہے، لیکن آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ جیسے کوفہ کا ذکر ہوا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور جو 18,000 لوگوں سے ایک ہی رات میں صرف 32 لوگ رہ گئے، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی امام علی مقام رخ کرتے ہیں کوفہ کا، رخ کرتے ہیں کربلا کا. تو یہ آپ اس کو کس طریقے سے، جیسے بھی کہا کہ ہر ایک جو مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی جو بات ہے، امام علی مقام نے آپ کے خیال میں ایمان کے اعلیٰ ترین درجے کی مثال اس میں قائم کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بالکل، حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی برائی کو دیکھو تو پہلا درجہ یہی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. اور ہاتھ سے مراد قوت ہے، وہ قوت اختیار اقتدار کی قوت ہو سکتی ہے، قانون کی قوت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ قوت اویلیبل نہیں ہے اس کو حاصل بھی کرنا چاہیے. یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے
کہ اسلامی تعلیمات کا بچاؤ کرنا ہے تو اس قوت کا بھی استعمال کہیں نہ کہیں ضروری ہو جاتا ہے. اور اس وقت معاملہ یہ تھا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے کے اندر یزید جس برائی کا یعنی علمبردار بن کے، اور خصوصاً سب سے بڑی میں کہتا ہوں خرابی یہ ہے کہ جو ایک معاملہ صحیح ٹریک پہ چل رہا تھا اب معاملہ اس سے کہیں زیادہ الٹ سمت میں چل پڑا تھا. اور مسلمانوں کے معاملات کو چلانے کے لیے جس اچھی حکومت کی ضرورت تھی اور اہل افراد کی ضرورت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی امانتیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اپنے اہل لوگوں تک پہنچاؤ. تو یزید واقعتاً کسی حساب سے بھی کوئی بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا اہل نہیں تھا. اب اس اہلیت سے کتنے بڑے فتنے رونما ہونے تھے، اس کی یہ شاخیں ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ظلم پھیلے، زیادتی پھیلے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے تھے. جب وہ اس کو دیکھ رہے تھے تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے. اور یہ ایک اہم ترین پہلو بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام فرد نہیں تھے، ان کا خانوادہ رسالت سے تعلق تھا. اور اب نظریں آپ ہی کی طرف اٹھتی تھیں کہ اس وجہ سے بھی کہ آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بھی رہے تھے، آپ کے بھائی بھی کچھ عرصے کے لیے خلیفہ رہے. پھر اب اس خرابی کے اندر اگر کوئی دیکھنے والے تو اسی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارالحکومت شفٹ ہو گیا تھا، اور یقیناً آپ سے تعلق رکھنے والے بھی وہاں لوگ موجود تھے، چاہنے والے بھی موجود تھے، لیکن کوفیوں کی بے وفائی سے بھی دیگر صحابہ نے بھی اور اہل بیت نے بھی ان کو آگاہ کیا تھا. تو ہوا یہ ہے کہ بیعت تو ہو گئی. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب گئے ہیں تو واقعتاً یہ ہے کہ روایات سے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی. لیکن جب ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا ہے یزید نے، پہلے گورنر نے کچھ درگزر کیا یا وہ خاموش رہا، لیکن جب اس نے ابن زیاد کو بھیجا ہے تو اس نے اس طریقے سے دھونس جمائی، تشدد کیا، لوگوں کو خریدا، تو وہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ سب ساتھ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور وہ انہیں اس وقت یہ خبر ملی ہے جب آپ عراق کی سرحدوں کے قریب تھے. تو اس وقت بہرحال صورتحال ایسی گمبھیر ہو گئی. میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خاندان کو لے کے چلے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں، تو وہ یقیناً ان کا مقصد تھا کہ وہ پڑاؤ بنائیں گے، مرکز بنائیں گے کوفے کو. اور وہاں چونکہ بیعت ہو چکی تھی، خبریں آ رہی تھیں، لیکن اب اگلی خبر نہیں آئی تھی، لہٰذا آپ خاندان کو لے کے وہاں پڑاؤ کر کے پھر اگلا مرحلہ انہوں نے شروع کرنا تھا. لیکن واقعہ یہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں اب آپ کے لیے صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بند ہیں، اور وہ خون کا انتقام لینے کے لیے شاید وہ کوئی اسٹریٹجی وہ کوئی تبدیل کرتے، لیکن یہ تو ضروری ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مقابلہ ظلم کا کرنا ہے، اس سے تو وہ ڈیویٹ کرنے والے نہیں تھے. لیکن اسٹریٹجی بہرحال یہ کہی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت وہ اسٹریٹجی رہ گئی اور ایک امپوز ماحول ایسا کر دیا گیا کہ کسی طریقے سے قابو کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے. علامہ یوسف افغان صاحب میدان کربلا کی طرف آتے ہیں. بے انتہا مشکلات اور شدت پیاس، خوراک کی کوئی میسر نہیں ہے، تلواروں کے سائے تلے. امام علی مقام اور اہل بیت اس صورتحال میں بھی صبر اور نماز کا دامن نہیں چھوڑا، یعنی آخری دم تک نماز قائم کی، اور صبر کی ایک لازوال مثال ہمیں نظر آتی ہے جو میدان کربلا میں امام علی مقام اور ان کے جانثاروں نے پیش کی. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کا کہا، فرمایا ہے کہ صبر اور نماز جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور اس کا عملی نمونہ ہمیں میدان کربلا میں ملتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بے شک جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت ہیں، اور ان کے پورے خاندان نے اس کو صبر کو مقصد ثابت کیا. اور حسین پاک نے جب کربلا کے اندر وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ادھر 72 لوگ تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہر مقام پہ نماز کو لازم سمجھا، اور ہر وقت اقیم الصلاۃ
کے اوپر قائم دائم رہے. تو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا اور سامنے دشمنوں کی افواج تھی اور سب کو ہونے کے باوجود حسین نے اپنے تمام بچوں کو، اور آپ حسین پاک وہاں پہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے. اگر جنگ کرنے جاتے تو غلامان مصطفیٰ کو جو عاشق رسول تھے ان کو اگر کہتے تو میرا خیال ہے کہ حسین کے ایک اشارے کے اوپر تمام کے تمام غلامان مصطفیٰ عاشق رسول اپنی جان کو قربان کر دیتے. لیکن حسین پاک تو ان کی اصلاح کے لیے گئے تھے اور ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے گئے تھے. اور وہاں پہ آپ نے جو مظاہرہ کیا، جو صبر کیا، وہ تمام آنے والی قوم کے لیے ایک نمونہ ہے. اچھا، یہ بات میں کر رہا تھا علامہ صاحب کہ استقامت جو ہے کہ آپ نے کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دینا اور صبر کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول تک پہنچنا، یہ جو ایک خصوصی طور پر ہمیں سانحہ کربلا کے دوران امام علی مقام اور ان کے جانثاروں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ زندگی تنگ کر دی گئی، پانی موجود نزدیک ہونے کے باوجود وہ رسائی میں نہیں ہے، خوراک رسائی میں نہیں ہے، اور مسلسل بھوکے پیاسے جس طریقے سے وہ اپنی بات پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا ایمان اسی طرح مضبوط رہتا ہے. یہ جو استقامت کا ایک لیسن ملتا ہے امہ کے لیے، مسلم امہ کے لیے، یہ آپ کے خیال کے مطابق کتنا بڑی رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ اقوام عالم کے لیے کہ وہ امام حسین کو ایک، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے انہوں نے ایک رول ماڈل پیش کیا سانحہ کربلا میں، استقامت کی ایک اعلیٰ مثال. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس حوالے سے جیسے کہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ انسان کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے میں بڑھاتے ہوئے کہ ہم مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس بڑی دولت ہے، ان کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم ایسے نہیں تمہیں عزت دیتے، ایسے نہیں تمہیں جو ہے بلندیوں پر پہنچاتے، بلکہ آزمائش کرتے ہیں. خوف، بھوک، پیاس اور مال میں کمی، اولاد لے کر یہ بھی ہم آپ سے امتحان کرتے ہیں. اور ان امتحانات میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو صبر بھی کرتے ہیں اور ان امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ مالک کی طرف سے نعمتیں تھی، اللہ نے اگر واپس لے لی تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں پر اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی صلوات ہے، اس کی رحمتیں ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. تو ہمیں واقعہ کربلا سے ہمیں استقامت کا جو درس ملتا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو تربیت ہے، کہ خود پیغمبر اسلام نے کی زبان چوس چوس کر آپ پلے ہیں. کتنے دنوں تک جو ہے روایات میں ملتا ہے یا پیغمبر اسلام کی زبان چوستے رہے، یا سب سے پہلی غذا ہی امام حسین علیہ السلام کی غذا ہی پیغمبر اسلام کا لاب دہن تھا، اس سے تربیت ہوئی. پھر اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حجوراً طابت و طہرت، یہ عام وطنوں سے نہیں بلکہ پاک اور پاکیزہ حجور سے اور وطنوں سے مولا گزر کر آئے تھے. اور آپ کی تربیت جناب حضرت علی اور جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوئی. اس تربیت کا اثر تھا کہ آپ کے اندر یہ استقامت بھی پائی جاتی تھی، اور رہتی دنیا تک جو استقامت کا صبر آپ نے دیا ہے، اور اس آیت کے مطابق کہ کسی قسم کے خوف کا خیال نہ رکھتے ہوئے کسی جگہ پر گھبرائے نہیں ہیں، اپنے مقصد پر قائم رہے ہیں، بلکہ خود نہیں بلکہ ان کی اولاد بھی ہے راستے میں آ رہے ہیں. ابھی جو ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ ادھر سے مدینہ سے مکہ، مکہ سے منزل طے کرتا ہوا، راستے میں ایک مقام پر پہنچا، ایک منزل پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی. تو آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر نے سوال کیا
اے بابا جان آپ یہ کلمہ استرجا تو مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، کیا وجہ ہے آپ کلمہ استرجا پڑھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، امام حسین علیہ مقام نے فرمایا کہ تجھے بیٹا پتہ ہے کہ یہ ہمارا قافلہ شہادتوں کی طرف جا رہا ہے، یہ قافلہ جو ہے جتنا بھی جا رہا ہے ہم شہادتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فوراً امام حسین علیہ السلام کی پروردہ حضرت علی اکبر نے ارشاد فرمایا، بابا السنا بالحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارا خاندان ہی ان کے اندر یہ استقامت اور بہادری اور مشکلات میں صبر کرنے کا ان کے اندر یہ سبق سمجھ لیں یا تربیت کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، امام علی مقام نے جو مطلب ان کے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے خاص طور پر ملت کے اتحاد یکجہتی پر بڑا فوکس کیا کہ وہ چیزیں جو ملت میں نفاق پیدا کریں، جو ملت کو ڈیوائیڈ کریں، ان سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور آپس میں جو ہے جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں وہ اس طرح نہ ہو جائیں جس طریقے سے جس کے نتیجے میں فساد اور فتنہ پیدا ہو اللہ کی زمین پر۔ اس حوالے سے ان کی تعلیمات کیا تھی سارے واقعے میں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ ایک طرف تو واقعتاً یہ بڑا المناک واقعہ ہے، لیکن اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک بڑی اس میں رہنمائی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی انہیں موقع ملا ہے، مواقع جو کوفے والے آپ کو گھیرنے آئے تھے، پہلے 1000 کا لشکر آیا تھا حر بن یزید کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر عمر بن سعد کے ساتھ کوئی 4000 کا مزید لشکر آیا، تو جب بھی آپ کو موقع ملا ہے آپ نے اس موقع پہ ان کو یہ بات کی ہے، ان کو پکارا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ فضا یعنی نہیں تھی کہ جو لڑنے کی ہو، یہ بھی کہ آپ سمجھتے ہو کہ گھیراؤ کرنا ہے، جو بھی ہے بہرحال، لیکن عزائم ان کے بہرحال درست نہیں تھے۔ تو اس موقع پہ جب بھی آپ کو موقع ملا آپ نے تقریر میں یہی گفتگو کی ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، امت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ تم لوگوں نے خطوط لکھے ہیں، فلاں فلاں نے لکھے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر میری شہادت واقع ہوتی ہے تو اس امت کا اکٹھے ہونا مشکل ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ ہوئی ہے تو آپ کی طرف سے پہل نہیں ہوئی ہے، حالانکہ کئی مواقع پہ کہا بھی گیا آپ کو کہ اگر آپ تھوڑا سا کریں تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں یا ہم بھاگ سکتے ہیں یا ہم ان کو تھوڑا سا نقصان کر، لیکن آپ نے اس چیز کو نہیں کہا کہ میں پہل نہیں کروں گا، پہل کرنے والوں میں مسلمانوں پہ میں تیر نہیں چلاؤں گا، میں تلوار نہیں چلاؤں گا، ہاں اگر وہ کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو مجبوری ہوتی ہے کہ ایک مقابلہ کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے پہل نہیں کی۔ اگر ہمیں ان سے واقعتاً محبت ہے تو پھر ان کی محبت کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم آپس میں اپنے اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں جس سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہو، اور ایسا رویہ نہ اپنائیں کہ ہماری قربت معاشرتی سوشل لائف جو چل سکتی ہے اس میں بگاڑ آئے۔ اچھا علامہ صاحب، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو قربانی کا ایک تصور ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قربانی کی ایک اہمیت ہے، ایک وہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آپ نکلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، پھر امام علی مقام اور اہل بیت کی قربانی ہے۔ قربانی کی کیا اہمیت ہے، کیا تصور ہے اسلام میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ حسین پاک کی قربانی ہے، حسین پاک کے متعلق تو میرا خیال ہے حسین کے بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ حسین نے قربانی ہونی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور کربلا کی مٹی امام پاک کی شہادت کی جگہ کی مٹی آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کی۔ آپ کو علم تھا سرکار دو عالم نور مجسم کو کہ جب امام پاک کی شہادت ہوگی اس وقت ام سلمہ زندہ ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جو خاک کربلا تھی، جو سرکار کے شہادت کا مقام کی جگہ تھی، تو وہ ان کے حوالے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مٹی جب مدینہ پاک میں خون بن جائے گی اس دن میرے حسین کی شہادت کا دن ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوا
تو حسین پاک جو قربانی حسین کی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ قربان کیا، اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کیا، لیکن اس تک نہیں کیا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والے جو لوگ تھے وہ دیکھیں، عمر سعد جو تھا، عمر سعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ میدان احد کے اندر جب جنگ ہوئی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کی طرف تیر پھینکنے والے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ اس جنتی باپ کا جہنمی بیٹا تھا جو سب سے پہلے حضرت حسین پاک کی طرف تیر پھینکنے والا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے محبوب نے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کا کہا کہ لا یسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو پیغام خدا آپ کی طرف پہنچا رہا ہوں اس کا کوئی معاوضہ نہیں رہ رہا۔ ہاں ایک طرف ہے بات ہے کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میری آل پاک کے ساتھ مودت رکھنا، ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت ہوتی ہے۔ وہ محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ مودت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے کہ مچھلی جو ہے، مچھلی کا پانی کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہے، وہ مودت کا تعلق ہے کہ اگر پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی۔ ایسی اہل پاک کے ساتھ محبت جو مومن کی ہے، وہ اگر مومن کے دل سے آل مصطفیٰ کی محبت نکال دی جائے تو اس کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن میں اور منافق میں فرق یہ ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو آل رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو آل مصطفیٰ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ تو قمری والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صبر کا ایک ثبوت پیش کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، امام علی مقام کے کئی اقوال زرعی ہیں اور انہوں نے خود ان تمام چیزوں پر اپنی زندگی میں عمل بھی کیا۔ صلہ رحمی کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے فرمایا ایک نعمت ہے، اور وہ خود ان کی زندگی کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کس طریقے سے بتائیں گی کہ صلہ رحمی کی جو عملی مثال امام علی مقام نے ہمارے سامنے قائم کی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے توڑنا نہیں چاہیے بلکہ جوڑ کے رکھنا چاہیے، اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے چاہیے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اس کے فرائمین بھی بہت سے ملتے ہیں صلہ رحمی کی اہمیت کے حوالے سے۔ اگر خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لیں، ذاتی طور پر اقوال تو بہت سے ملتے ہیں۔ ذاتی طور پر ہر انسان کے اندر 3 کمالات ہوتے ہیں، ایک اپنا نفس، ایک دوسرا خدا کے ساتھ رابطہ، تیسرا اس کا لوگوں کے ساتھ تعلقات۔ امام حسین علیہ السلام کے اندر وہ کریم تھے، وہ سخی تھے، ان کے اندر سارے اچھے کمالات پائے جاتے تھے۔ ان کے نفس کے حوالے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نفس ان کا پاک نہیں ہوتا، یا نفس پاک ہے تو لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ اگر لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا نفس جس طرح پاک تھا، سخاوت، کرامت، شرافت، دیانت، سب کچھ ان کے نفس میں پائی جاتی تھی، دنیا کی ساری خوبیاں پائی جاتی تھی۔ وہاں امام حسین علیہ السلام کا خدا کے ساتھ بھی اتنا رابطہ مضبوط تھا کہ آپ نے آخری رات بھی مانگ کر عبادت الہی کے لیے مانگی، اور اپنا سر بھی خدا کی بارگاہ میں کٹوا دیا، اور آخری وقت بھی امام سجدہ الہی میں آپ کا سر کٹا اور عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور تیسرا جو ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ کیا، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے تعلقات کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا کی پشت کے اوپر بہت سے نشانات ایسے بھی تھے جو تلواروں کے نہیں تھے، تو وہ کون سے نشانات تھے؟ تو امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نشانات تھے کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پر
جو ہے بوریاں اٹھا کر سامان اٹھا کر غریبوں تک پہنچاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے امام حسین۔ اور صلہ رحمی کے حوالے سے تو آپ کربلا میں بھی مثال ملتی ہے، 9 محرم تک بلکہ 10 محرم تک آخری کوشش امام حسین علیہ السلام کے خطبات اس جنگ میں بھی یہ ملتا ہے کہ اس جنگ میں بھی امام حسین علیہ السلام نے پہل نہیں کی، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر بھی کوشش کی کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ نے نواسۂ رسول کو کے خون میں ہاتھ نہیں ڈالا، میں تیار ہوں، اب بھی آپ اگر جنگ کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو میں آپ کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام نے کہ اس جرم سے اپنے آپ کو بچانا کہ ایسا نہ ہو کہ تو نواسۂ رسول کو شہید کر دے، اور نواسۂ رسول کو اگر تو نے حسین کو شہید کر دیا تو بہت بڑا جرم کر لے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، امام نے صلح کے لیے آخری وقت تک کئی خطبات ہیں جو روز عاشور جو ہے امام نے دیے، حتیٰ جناب علی اکبر کے لاشے پر کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تو جو ہے میرے خون میں ابھی تک تو نے ہاتھ نہیں ڈالا، اب بھی تو اگر ہاتھ اٹھا لے گا تو صلح کے ابھی بھی راستہ موجود ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اور اہل بیت نے تو یہاں تک صلہ رحمی کا، دوسرے ائمہ اہل بیت نے بھی کوشش کی، اور پیغمبر اسلام بھی ساری زندگی ایسی تھی۔ اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا اے فرزند پیغمبر، ہم تو لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تعلقات ہمارے ساتھ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تم کوشش کرو بنانے کی، تم ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرو، وہ توڑتے ہیں تو توڑے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، رحم اللہ جعفر ابن محمد، اللہ جعفر صادق پر رحم کرے، اس نے اپنی چاہنے والوں، اپنے شاگردوں، اپنی امت کی کتنی اچھی تربیت کی ہے کہ لوگ توڑتے ہیں اور یہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سخاوت کے حوالے سے امام علی مقام نے سخاوت کی بھی ایک مثال قائم کی، انہوں نے اس پر بھی بڑی اہمیت دی کہ رائے خدا میں جو ہے خرچ کرنا، سخی ہونا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخاوت کی بے انتہا اہمیت ہے، اور امام علی مقام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سخاوت کی اعلیٰ مثالیں ملتی۔ دیکھیں، اہل بیت کا یہ ایک خصوصی جو تربیت تھی، ماحول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جود و سخا کا ایک گویا کہ ایک دریا تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں کہ اس میں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ کھانے کا وقت ہوا ہے تو کوئی سائل آ گیا ہے اور سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا ہے۔ تو اس ماحول میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اکثر غلام خرید کے آزاد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے تو اس میں سے آپ نے غلاموں کو، اور سینکڑوں غلام آپ نے خرید کے آزاد کیے۔ اب غلام کی آپ قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاکھوں میں ہوتی ہے، اور یہ اس وقت یہ بہت سب سے اعلیٰ ترین کام سمجھا جاتا تھا کہ کسی غلام کو آپ آزاد کر دیں، آزاد زندگی مل جائے۔ تو اسی طرح دین کی خدمت کے لیے بھی جتنے بھی مواقع ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے ہیں، تو یہ واقعتاً سخاوت کا معاملہ ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کچھ نہیں فرمایا، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت سے قریب ترین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اعمال میں بھی اور صورت میں بھی، یعنی صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین تھے۔ اور آپ کی محبت کا ان سے اتنا، یعنی وہ موقع جب ابن زیاد نے آپ کے لب مبارک پر چھڑی لگائی تو وہاں حضرت زید بن ارقم وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد یہ اپنی چھڑی آپ کے لبوں سے ہٹاؤ کہ ان لبوں کے اوپر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کندھے پہ لے کے پھرتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو آپ کو اپنے ساتھ دونوں حضرت حسن و حسین کو بٹھاتے تھے۔ ایک روایت کے اندر تو ملتا ہے آپ نے دونوں کو ایک دن کندھے پہ بٹھا کے آپ گلی سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا خوبصورت سواری ملی ہے۔
تو یعنی ایک شگفتگی میں کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں. تو اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی اور حضرت حسن و حسین کو ان سے کتنی محبت ہوگی. اور اس محبت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور بعض وسائل میں نمایاں ترین سخاوت ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ سے پروگرام کے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جس طرح کے مسائل کا شکار ہے امہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امام عالی مقام کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کا سورس بن سکتی ہے؟ نوجوان نسل کو خاص طور پہ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والی قیامت تک قوم کو یہ بتایا کہ حق کے پیغام کو پہنچائیں اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کریں. تو حسین پاک نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھتیجوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھانجوں کی پرواہ نہیں کی، اور آپ حق کے لیے ڈٹ گئے اور وہاں پہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. اور وہ حسین کہ جس کے متعلق آقا نے فرمایا آل حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ وہ حضرت من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں اس جس کا علی مولا اس کا میں مولا ہوں. اور حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جن کا بیٹا حضرت حسین پاک علی کا خون ہو اور پھر جرأت اور بہادری اور شجاعت ان کے اندر نہ ہوگی تو کس میں ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے آنے والی نسلوں کو انہوں نے کہا کہ حق کے لیے اپنی قربان، اگر وطن قربان ہوتا ہے تو کر لیں، جان قربانی ہوتی ہے تو کر لیں، لیکن حق بات کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور حسین پاک نے یہ کربلا کے میدان میں ثابت کیا. اور آج بھی وقت ہے آنے والی نسلوں کو کہ یہ جو جابر حکمران ہوتے ہیں ان کے خواب میں کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے. بہت شکریہ علامہ یوسف وان صاحب آپ کا، ڈاکٹر اختر حسنی صاحب آپ کا، علامہ سید علی مہدی کاظمی صاحب آپ کا. ناظرین، امام علی مقام نے میدان کربلا میں فرمایا تھا کہ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے. امام علی مقام شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوئے اور پوری مسلم امہ کے لیے ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی، قربانی کی، ایثار کی، استقامت کی، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. لاہور اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.